السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر۔ آج ایک بڑی اہم پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں، فٹنس کے شعبے سے منسلک ہیں، بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید داؤد بھائی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ فٹنس کی طرف کیسے آ گئے؟ اتنے لوگوں کی لائف ٹرانسفارم کر رہے ہیں ماشاء اللہ، تو اس شعبے میں کیسے آئے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فٹنس یا نیوٹریشن کی طرف اگر آیا ہوں تو میں شاید اسی کام کے لیے کرا. میرا بیک گراؤنڈ بیسکلی میں نے اسٹارٹ کیا، میں نے کرکٹ سے اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ ہے کہ پڑھائی چھوڑی، گھر والوں سے لڑائی کی، سارا کچھ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، میں نے سینے پہ تارا لگانا ہے، تو تب جا کے بات بنے گی. بات شروع ہوئی انڈر 13، 15، 16، 19. کوئی اسکول نہیں گئے، بڑی مشکل سے جا کے پیپر پرائیویٹ دیے ہیں، سارا کچھ دیے ہیں، گھر والوں سے گالیاں کھائیں، اختلافات ہوئے، سارا کچھ. وہ ایک بڑا پروسیس ایسا تھا کہ اس ایج میں اتنی ایفرٹ کرنا، اتنا سارا کچھ کرنا. اور میرا ایک گول تھا کہ کرکٹ میں بڑی عجیب ایک ٹیکنیکل گیم ہے، لیکن اس میں ہر اسپورٹ میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی اور آپ کی فزیکل فٹنس. تو میں نے کہا ایک چیز میرے کنٹرول میں ہے، وہ تو میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے کہ میں فزیکلی فٹ ہوں. اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت کمپیوٹر کا آئیڈیا تھا، تو آن لائن جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے ڈفرینٹ آرٹیکلس پڑھتے کس طرح ٹریننگ کرکٹ کے لیے ہونی چاہیے. تو وہ کرتے کرتے ٹریننگ کے لیے، وہ کرکٹ کے لیے ہم نے ٹریننگ شروع کی، اور کرکٹ میں آگے بھی بڑھے سارا کچھ. پھر کچھ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے پرسو نہ کر سکیں اور مجھے کرکٹ چھوڑنی پڑی. اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا میری لائف میں جو کہ دل ٹوٹ گیا، کچھ کرنے کا دل نہ کرے، غصہ بھی تھا، ایج بھی کم تھی اس وقت بھی، لیکن کہ اب میں کیا کروں. تو کرتے کرتے ساتھ اب وہ عادت تو تھی فٹنس کی، فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی. تو اس کو چھوڑنے کے بعد بھی میں جم وغیرہ جاتا تھا. جم جاتے جاتے دوست آتے تھے، ان میں جا کے آن لائن کوئی ویسی کوئی ایکسرسائز دیکھ لی، کوئی چیز آرٹیکل، اس وقت میرے خیال میں TNation.com ہوتا تھا، کوئی چیزیں ہوتی تھی، تو اس پہ جا کے چیزیں دیکھی اور جا کے جم میں کہتے ہیں نا پٹھی سیدھی ایکسرسائزیں کی، تجربے کرتے رہے. تو لوگوں کو یہ لگتا تھا آس پاس کہ یار یہ تو اس کو تو بڑا پتہ ہے، تو آگے پوچھ لیتے تھے آپ بھائی ہمیں کوئی ایکسرسائز بتا دیں. اب میں ان کو کیا بتائیں کہ یار میں تو خود سیکھ رہا ہوں، میں تو خود وہ. اس میں دوست بھی آئے ہیں، پھر ان کو جو تھوڑا بہت سیکھتے رہے ہیں وہ بتاتے رہیں، ساتھ بھی کرتے رہے ہیں. تو وہ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ میرا کرکٹنگ سرکل میں ایک نام ہونا شروع ہو کہ یار اگر آپ نے ایکسرسائز سیکھنی ہے داؤد کے پاس چلے جاؤ. اچھا، ٹھیک ہے. اب ابھی تک میں پروفیشنل نہیں کر رہا، لیکن میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اچھا یہ کر لو، یہ ایکسرسائز، اس کا یہ والی ڈائٹ کر لو، یہ پروٹین بڑھا لو، فائبر زیادہ کر لو. یہ چیزیں اس وقت لوگوں کو بڑی عجیب لگتی تھی، لیکن میں نے چلو جو سیکھا تھا لوگوں کو پتہ نہیں سکھا. تھا اس وقت لوگوں کو. بالکل. اس کا فیڈ بیک بڑا اچھا آ رہا تھا. فیڈ بیک یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ کے کہتے تھے بہت مہربانی، میری یہ فلانی انجری تھی آپ نے ٹھیک کر دی. مجھے مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کام کرتی بھی ہیں، میں تو خود سیکھ رہا تھا. اس کا جو فیڈ بیک تھا وہ ایک موٹیویشنل بنا. وہ ایک موٹیویشن یہ بنی کہ یار مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے، اس سے مجھے سکون آ رہا ہے. وہ جو میرا کیا کہتے ہیں اینگر ہے وہ چینل ہو رہا ہے، میرا جو ڈی موٹیویشن ہے وہ موٹیویشن میں چینج ہو رہی ہے. کرتے کرتے میں نے کہا کرنا جو ہے وہ پھر اسی فیلڈ میں ہے. خیر ساتھ ہی کرکٹ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کے کورس ہوتے ہیں، پرسنل ٹریننگ تو نہیں ہوتی، ان کی کرکٹ ٹریننگ کے کورسز ہوتے ہیں، وہ کیے ہیں. کہتے ہیں نا جس طرح آپ راستہ پکڑتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پکڑنے والے آ جاتے ہیں. آپ نیت کرتے ہیں، کریٹ کر دیتا ہے. بالکل. بیٹھے بیٹھے اسی طرح ایک جگہ ہمارے مینٹر تھے عامر صدیقی صاحب، تو وہ فیس بک وغیرہ پہ چیزیں شیئر کرتے تھے، ان سے میری انٹریکشن ہوتی تھی. انہوں نے کہا جاب اوپننگ ہے، میں نے ویسے ہی اپلائی کر دیا. میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا کہ میں جم میں ایز اے ٹرینر کام کروں. 2 دن بعد انہوں نے بلا لیا. انہوں نے ویسے وہ بڑا انٹرویو میں لوگوں کو بے عزت کرتے تھے. وہ اس پہ آپ کو بھی شاید یا ہو، ذرا بروٹل قسم کے جانا انسان ہے. بڑا کچھ سیکھا. انہوں نے بڑی موٹیویشنل مجھے کہا کہ یار اگر تم اس ایج میں کچھ سیکھ جاؤ اور ایک لائن پہ چل جاؤ تو تم بڑے آگے جاؤ گے. میں نے کہا یار میں مطلب کیا یہ بات کر رہا ہے، میں تو
کیوں خیر انہوں نے مجھے رکھ لیا ہے, انہوں نے مجھے مینٹرشپ کرائی ساتھ. تو وہاں سے میرا فٹنس میں انٹری ہوئی آفیشیلی, کہ وہاں سے میں ایک پیڈ پرسنل ٹرینر بنا, اور یہ سلسلہ تو یہ شروع کب کی بات ہے؟ ہوا. یہ 2011 کی بات ہے, 2011. اچھا, 10-11 کے بیچ میں یہ بات ہے. کرکٹ جو میں نے چھوڑی ہے میرے خیال میں 2008-9 میں چھوڑی ہے, اس کے بعد یہ شروع ہوا ہے. ٹھیک. تو یعنی کہ آپ نے اس کو ایز اے مطلب آپ کو تھا کہ اس کو میں ایز اے پروفیشن لے کے چلوں گا, تو کیا کوئی ڈیفیکلٹیز آئیں اسٹارٹ میں؟ اسٹارٹ میں یہ ظاہری بات ہے, جب کرکٹ چھوڑی تو گھر والوں کو لگا کہ آج فائنلی اس نے جو ہے نا یہ چھوڑ دیا ہے, یہ ایک عذاب ہمارے سر سے اتر گا اور یہ پڑھائی کی طرف آئے گا. میں نہیں گیا, مجھے کنونشنل پڑھائی کبھی سمجھ نہیں آئی. میں کافی ابھی بھی جب ٹیچرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی بیٹھتے ہیں تو میں ایسے کوئی سوال کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیوں ایسے سوال کر رہا ہے, کیونکہ میرے میں ایک ہے کہ میں جانوں کہ حقیقت کیا ہے. ٹیچر سے آپ پوچھیں تو آپ کو کہیں بس یہی سبق ہے, یہی یاد کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا, پیچھے نہیں جانا. تو میری کبھی اس میں جو ہے نا ان کے ساتھ لگی بھی نہیں. اور میرے پاس 2 ڈگریز ہیں, وہ سارا کچھ کیا ہے, لیکن اس میں وہ سمجھ نہیں آتی آپ کو لائف. آپ کو جو پریکٹیکل نالج ہے وہ نہیں آتا, آپ کو تھیوری آ جاتی ہے وہ آپ کو, لیکن وہ تھیوری کسی کام کی نہیں ہوتی. اسی کے اوپر نا ابھی آپ بات کرتے میں تو یہ میں ڈاکٹر جو اس وقت سن رہے ہیں, میں یہ پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں, ڈاکٹر ڈیوڈ سیکٹ ہیں, ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے گرو ہیں. کلینکل ایپیڈیمیولوجی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال MBBS میں ڈاکٹر جو بھی سیکھتا ہے, گریجویشن کے 5 سال کے اندر ہی اس میں سے آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. کون سا آدھا صحیح ہے, کون سا آدھا غلط ہے, وہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. تو آپ نے جو سیکھنا ہے وہ اپنے اون پہ سیکھنا ہے, اور اپنے پیشنٹ کو جو آپ مشورہ دے رہے ہیں اگر وہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا تو پھر اس مشورے کا کوئی فائدہ نہیں. تو انسانی ذہن تو سوال پوچھتا ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو یہ بات مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو کورس کے اندر, سلیبس کے اندر آپ رہو گے تو بات بنے گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پڑھائی بھی, اور جو ہمارے مینٹر ملے ہیں انہوں نے پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں پڑھائی تو ہوگی, اور وہ اس لیول پہ ہوگی. اور اچھا یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان میں فٹنس ایجوکیشن کا نام بھی نہیں تھا, مطلب کوئی ایک سرٹیفکیشن باڈی بھی نہیں تھی. جو ہمارا مینٹر تھا وہ نیو یارک سے آیا تھا, وہ وہاں پہ جو ہے نا ویسٹ سائڈ باربل وغیرہ پہ کام کرتا رہا ہے. ان کے ساتھ پاور لفٹنگ اور اس چیز میں کافی, مطلب نیو یارک جو ہے نا وہ ٹریننگ کا جو ہے نا ایک پیک ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹرینرز ہیں, بہت زیادہ ان کی ویسے بھی تحقیق جس طرح آپ نے کہا ایویڈنس بیس بہت زیادہ آگے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے جو نالج ہمیں دی, پھر ہمیں یہ ریئلائز کرایا کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ اس لیول پہ جا سکتے ہیں. ہمیں تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا, تو ان نے پھر یہ بھی کرایا کہ ہمیں وہاں سے مینٹرشپس کروائیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے. ایک مجھے مینٹرشپ یاد ہے, ہم نے کینیڈین میٹابولک ڈیزیز ایسوسیشن کے ساتھ کی تھی. کیا بات ہے. مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ہمارے مینٹر کے بالکل اپوزٹ ٹیچنگ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا عامر جو ہے نا, میں نے کہا آپ نے مجھے جہاں بھیجا ہے وہ تو جو ہم کر رہے ہیں اس کا اپوزٹ ہے. تو کہتا ہے تو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ وہاں پہ سارا دیکھو کہ اپوزٹ کیمپ میں کیا ہو رہا ہے, اور اگر میری ٹریننگ یا میری میتھڈز میں کوئی خرابی ہے تو کیونکہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو تو تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے دکھائی دے گا, اور تم مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو کہ یہ تمہارا یہ, اور تم مجھے کویسچن کر سکتے ہو. کوئی اور مجھے نہیں کویسچن کر سکتے, لیکن تم مجھے کر سکتے ہو کیونکہ تم میری ٹریننگ کو جانتے ہو, تم میری فلاسفی کو جانتے ہو, تم میری میتھڈالوجی کو جانتے ہو. تو میں وہاں پہ حیران ہو گیا. میں نے کہا اب یہ اسٹارٹ تھا کریٹیکل تھنکنگ کا. کیا بات ہے, واہ. کہ اس نے کیا کیا کہ آ جائے کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا, لاجک ٹھیک ہے سارا کچھ, لیکن کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جب آپ سوال نہیں پوچھو گے, جب آپ اگر یہ کہو گے میں ٹھیک ہوں تو پھر تو گیا کہ میرے پاس نالج ہے اور میں ٹھیک ہوں, تو پھر تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. اگر آپ کہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. علم ہے ہی لا علم کا نام نا, ایسے جتنا بندہ سیکھتا جاتا ہے اتنا احساس جہالت بڑھتی جاتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی اتنا ٹائم ہو گیا, 15-1 سال ہو گئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو علم حاصل کرنا شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کبھی نہیں فیل ہوا, اللہ کا شکر ہے. اور یہ ایک وہ ہے کہ اور ساتھ ساتھ
مینٹرز بھی آتے گئے ہیں, ٹیچرز بھی آتے گئے ہیں, اور جہاں جہاں کمیاں تھیں وہ پوری ہوتی گئی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک نے اساتذہ دے دیے. ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو ایجوکیشن سے نا آپ بھاگتے تھے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا جو اسکیپ آپ نے رکھا کہ میں کرکٹ میرا یہی فوکس ہے, وہاں سے وہ ڈریم آپ کا ٹوٹا. پھر جب آپ نے اپنی پسند کی ایجوکیشن سٹارٹ کی تو اس کا ایکسپیرینس بتائیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ میں ایجوکیشن سے, ہاں مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ یہ ٹیکسٹ بکس اور سارا کچھ, لیکن اس پہ میں راتوں رات بیٹھا ہوتا تھا, دیکھ رہا ہوتا تھا, کیونکہ اگلے دن میں نے اس کو ایکسپیریمنٹل کرنا ہوتا تھا. مجھے جو بندہ پیسے دے رہا ہے میں نے وہ پیسے حلال کرنے ہوتے تھے کہ یار میں کس طرح اور سیکھوں, کہ یار کسی طرح میں اور ویلیو اس کو پرووائڈ کروں, کس طرح میں اور سیکھوں تاکہ میں اگر انٹرنیشنل لیول پہ میں کمپیٹ کر سکوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے پیسے کیسے حلال کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس نالج ہے زیادہ اور میں کسی کی ہیلپ زیادہ کر سکتا ہوں اور میں اچھی نیت سے کرتا ہوں, تو تب اگر میں جو پیسے چارج کر رہا ہوں وہ حلال ہیں. اگر میرے وہ اگر ساری بات ہے ہر سال وہ امپروو ہو رہا ہے تو اس کو فائدہ ہے, اگر وہ نہیں ہو رہا تو وہ تو وہی نالج ہے. ٹھیک ہے میں ٹائم لگا رہا ہوں, لیکن وہ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے نا کہ ہم آفس جاتے ہیں ٹائم پورا کرنے کے لیے, کام پورا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ فٹنس کی طرف آئیں. فٹنس میں اس ٹائم پہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ بڑی کنفلکٹنگ انفارمیشن تھی. بالکل. ابھی تو بہت آسان ہو گیا. ابھی تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ بچے آتے ہیں ایک دفعہ سیکھتے ہیں جلدی یہ یوٹیوب پہ ہر قسم کی انفارمیشن پڑی ہے اور بڑے اسٹرکچر طریقے سے اور بڑے اچھے لوگوں نے ڈالی ہے اور بڑے مطلب ایکسپرٹ ہے. اس ٹائم پہ تو آپ نے جا کے, مجھے یاد ہے میں لوگوں کو, میرے پاس ابھی بھی ای میلس پڑھی ہیں, میں نے لوگوں کو منتیں کی ہیں یار مجھے مینٹرشپ دے دیں پلیز. نہ کتابیں تھی, کتابیں ہم نے اگر پرچیز کرنی تھی تو نہ کوئی کارڈ شارٹ سسٹم تھا. کسی کو باہر ملک میں منتیں کر کے کہ یار یہ کتاب مجھے کہیں ڈھونڈ کے دیں, اور وہ آتی تھی کوئی 5-6 مہینے بعد. پھر بڑی شوق سے وہ کتاب پڑھتے تھے کہ یار کہ کس طرح یہ آئی ہے. یہ آئی سی سے نا, میں تو ادھر سے ہی آن لائن جب اسٹارٹ تھا شوق تھا کہ کچھ تو کرے کچھ تو سیکھے, تو جب وہ آئی نا بک اس کی میں حیران رہ گیا. میں کہا ابھی تو کتابوں سے جان چھڑائی تھی, اب یہ پھر سے آ گئی ہے. لیکن جب اس کو پڑھنا شروع کیا, مجھے پرسی نا انیٹمی, جب میں میڈیکل اسکول میں تھا مجھے انیٹمی اتنی پسند نہیں تھی. 3rd ایئر میں میرا جم کے ساتھ ذرا محبت بڑھی, تھوڑا اپنی مسل ہائپرٹروفیز کے اوپر تھوڑی توجہ گئی. اب جب میں باڈی بلڈنگ میں آنے کے بعد جب وہ کتاب پڑھ رہا تھا فٹنس کی, اور اس میں جب انیٹمی اور وہ ساری چیزیں, تو وہ ایک الگ فیل دے رہی تھی. بالکل. اور مجھے بڑا نا اس سے نا جب بھی میں پڑھتا تھا تو ایک بڑا ایک ہائی بھی فیل ہوتا تھا, بڑی لذت سے یاد ہے. میرے خیال میں اس وقت آپ بھی وہاں میڈیکل کالج میں تھے, میں وہاں پہ ایز اے آئی ٹی میں کام کر رہا تھا. تو وہاں پہ آئی تھنک مجھے نام فزیولوجی کے ایک ایچ او ڈی تھے, مجھے ان کا نام نہیں یاد. ایک عبد المجید صاحب تھے. نہیں ایک اور تھے, مجھے ابھی نام ابھی یاد تھا, ابھی ڈاکٹر طارق میرے خیال میں. بالکل. تو میں وہ آتے تھے میرے ساتھ, میرے پاس آئی ٹی کا کام کروانے. مجھے کہتے تھے آپ کو کچھ چاہیے آپ آ جائیں. میں پھر پہنچ جاتا تھا ان کے پاس فزیولوجی سمجھنے. ٹھیک ہے, میں ان کی کلاسز میں بیٹھتا تھا. تو مجھے آگے کہتے تم آئی ٹی کے بندے, تم یہاں. میں نے کہا یار مجھے کچھ چیزیں جو ہے نا کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو کہتے کیا تمہارا کیا شوق ہے؟ میں نے کہا یہی میرا تو یہی جو ہے نا ہیلتھ وغیرہ کے ساتھ وہ ہے. اس وقت یہ تھے تھوڑے نئے تھے تو مسل شسل بھی بنانے تھے, وہ بھی ایک سائیکل چل رہی ہوتی تھی نا کہ بھائی اپنے اس طرح اپنے پرفیکشن کی طرف جائیں. تو میں نے کہا یار یہ جو ہے نا, تو میں ان کے آدھے لیکچرس تو میں اپنے سپروائزر سے کہتا تھا میرا جو ہے نا آپ کا آڈیٹوریم میں میرے جو ہے نا سیشن لگوائیں. وہ کہتے تھے لوگ بھاگتے ہیں وہاں سے اور تم جاتے ہیں. میں نے کہا یار وہ بڑا مزہ آتا ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں, کوئی چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو علم ہر جگہ پہ ہے, آپ صرف نیت کریں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. بالکل, علم کی پیاس ہوگی تو علم آپ تک پہنچے گا. بالکل. الحمد للہ. تو چلے اب آپ نے جو ہے آپ کی یہ تعلیم بھی چلتی رہی, کوئی ایسا واقعہ فٹنس سے ریلیٹڈ, اپنے اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جو آپ کو بڑا دل کے قریب ہے؟ کچھ جس طرح ہمارا میڈیکل جو ہے نا اس ٹائم پہ, اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا, کافی زیادہ اچھے فزیو تھراپسٹ آ گئے ہیں. وہ ہے مجھے ایک انجری ہوئی شولڈر کی, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس ٹائم پہ جب میں میرا ایک واسطہ پڑا میڈیکل فیلڈ میں, جو ہے نا ایچ او ڈی جو ہے نا ان کے آرتھوپیڈک ہے ان کے پاس گیا. پھر
کچھ 2-3 اور ہاسپٹل ہیں ان کے ٹاپ ہو گئے. میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے یہ, انہوں نے ڈائگنوز کیا جی شولڈر امپینجمنٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہے, اب اس کی سرجری ہوگی. میں نے کہا میں نے سرجری نہیں کروانی, میرے پاس اور کیا آپشن ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا اس سارے سینیریو کو کہ ایک بندہ نیچے ہے, لو لیول ہے اس کا, ایک جو بھی ہے, آپ وہ مجھے کہتے ہیں نہیں آپ وہ, بلکہ ایک نے تو مجھے صحیح طریقے سے ڈانٹا بھی اور بدتمیزی بھی کی. میں نے کہا یار میں تو کچھ ایسی بات بھی نہیں کی. کہتے ہیں آپ اگر یہاں سے جاتے ہیں سرجری کا, آپ پاگل ہیں. کہ خیر میں نے کہا میں نے سرجری, یہ میں نے دیکھا میں نے سرجری نہیں کرانی. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی. پھر مجھے ایک ٹیکسس میں ایک جو ہے نا کنزیولوجسٹ میں نے, رک مریم, ان سے جو ہے نا میں نے سیکھنا شروع کیا. انہوں نے مجھے, اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے فری میں ڈائگنوز کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کی ایشوز ہیں, آپ اگر یہ چیزیں کرتے رہیں آئسومیٹرکس اور یہ چیزیں کرتے رہیں تو یہ بہتر ہو جائے گا. 100% شاید ٹھیک نہ ہو لیکن بہتر ہو جائے. کرتے 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 جہاں پہ 100 کلو اٹھاتے تھے وہاں پہ 2 کلو نہیں اٹھ رہا تھا. یہاں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے, لیکن کرتے ہیں کرتے کرتے اس سے ایک چیز یہ سیکھی کہ موومنٹ از میڈیسن. واہ. ٹھیک ہے کہ جو مرضی ہو جائے, جیسی مرضی انجری ہے, جب آپ اس کو بالکل اسٹیٹک نہیں رکھ سکتے. آپ اسٹیٹک رکھیں گے تو یہ آپ خراب ہوگا. آپ اس کو موو کرتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے. آپ سے ایک سٹیپ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے, ایک سٹیپ نہیں لیا جاتا, ہولڈ ہو سکتا ہے ہولڈ کر لیں. کوئی چیز کسی طریقے سے آپ نے اس کو موبلائز کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل. اب آ کے ہمارے پاس جو ہے نا جتنے یہ MMA وغیرہ سے, اسپورٹس وغیرہ سے نئی ریسرچ آئی ہیں, سارا کچھ آیا, وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کل سرجری ہے تو آج بھی آپ ایکسرسائز کریں. کیا بات ہے, واہ. آپ کا جو پری ریہیب ہے وہ سرجری سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے. زبردست. تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی سیکھی, جو کہ مجھے میرا ڈائریکشن چینج ہوا وہی باڈی بلڈنگ ایستھیٹک سے ہیلتھ کی طرف, کہ نہیں یہ تو ایک اور ہی دلدل ہے. میری بھی یہی جرنی ہے. ابھی ہم نے نا ریسنٹلی کنڈیشنل ٹریننگ اسٹارٹ کی ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایسے پیشنٹس جن کا ایجیکشن فریکشن, جن کا ہارٹ پراپر پمپ نہیں کر رہا تھا, ان کو ہم سلولی گریجولی لے کے چلے. اور اب ماشاء اللہ ان کی ایسی ریکوریز ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ان کی جو فٹنس ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. تو ہر مسئلے کا حل سرجری نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل میڈیسن نہیں ہے. یہ جو بالکل نا, میں یہ کہتا ہوں ہمارا جو ایک سسٹم ہے نا, جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, ہیلتھ کیئر تو کہنا نہیں چاہیے, وہ یہ اس کا بس چلے تو بزنس کہہ رہے تھے, بزنس, وہ اس کا ان کا بس چلے نا تو وہ آپ کو ہوا میں لٹکا دیں اور آپ بالکل موومنٹ ہی نہ کریں. تو موومنٹ از میڈیسن. یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ لگ جائے, یہ بھی آپ نے کہا نا کہ اگر کل بھی سرجری ہے تو آج بھی اپنے آپ کو آپ نے ایسے بٹھا کے نہیں رکھنا. جتنی آپ موومنٹ کرو گے اتنی بہتری ہوگی. تو یہ لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. تو آپ نے جو یہ سب کچھ سیکھا, بھی آپ نے نا اس ریکارڈنگ سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں, جو بھی ریسرچ دیکھ رہے ہیں, وہ آتی ہے سنت کی طرف. بالکل. سو مجھے کھانے کا بہت شوق ہے. میں اگر اس فیلڈ میں نہ ہوتا اور مجھے یہ اویئرنیس نہ ہوتی جو مجھے ہے, تو میرے خیال میں کوئی ایک بڑا اوبیس پرسن ہوتا. مطلب اب پہلے تو یہ ہوتا تھا, وہ اینگر تھا سارا کچھ, وہ ڈرائیو تھی ایکسرسائز کی طرف, وہ غصہ نکالنے کے لیے. اب وہ ایک پازیٹیو ہو گئی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, میں ایک پرسنل ٹرینر ہوں جس کو ایکسرسائز نہیں پسند, لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے میری باڈی کے لیے. ایک سیلف رسپیکٹ ہے کہ میں اپنی باڈی کا خیال رکھوں. مجھے جو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کا میں خیال رکھوں. یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اس نے آپ کو ایک نعمت دی ہے, آپ اس کو یوز کریں یا مس یوز کریں. یہ بھی آپ اس کو واپس کس کنڈیشن میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے نیوٹریشن کا شوق ہوا, مجھے کھانے پکانے کا بھی تھوڑا شوق ہے. نیوٹریشن کی طرف میں آیا تو سارا کچھ 15 سال ہو گئے ہیں, ہر جگہ پریسیجن نیوٹریشن کے سرٹیفکیشن کی, ادھر سے مینٹرشپ کی, ادھر سے مینٹرشپ کی. اب جو پریسیجن نیوٹریشن ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی اور ویل ریسپیکٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے, جس میں وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں, اور وہ ایک ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشن ہے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے ساری تحقیق کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد, ان نے یہ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کھائیں سب کچھ کھائیں,
ٹھیک ہے آپ اپنا پروٹین پرائیورٹی رکھیں, اپنے جو ہے نا فائبرز کھائیں, اپنا اس کو جتنا ہیلدی رکھ سکتے ہیں, نیوٹرینٹ ڈینس رکھ سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کھانا 80% فل ہے. مطلب 80% پہ آپ پہنچ گئے ہیں اپنی جو ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا 100% کیا ہے, ہم تو 200% کھاتے وہ ہم نے ویسے اسٹمک کو اتنا بڑھا دیا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی. پہلے تو اس کو سیکھیں. جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی مائنڈ فل ایٹنگ کی, سو مائنڈ فلنس ایٹنگ کے ساتھ بڑھانا کس طرح ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہمارا اگر سنت دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی بھوک رکھنی ہے, 80% فل. بالکل ٹھیک ہے. اتنی سارا کچھ مطلب 15 سال لگانے میں میں کہا یار بات تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے بتائی گئی, کہ وہی بات ہے, خلاصہ ذرا ہو گیا ہے, وہ پہلے ہو چکا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں, آپ نے کھاتے وقت زیادہ انگیج نہیں رکھنا کسی کو, زیادہ باتیں نہیں کرنی کسی کے ساتھ, اس پہ کھانے پہ فوکس رکھنا ہے, آرام سے کھانا ہے, چبا کے کھانا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ لیکوڈز نہیں لینے, لے سکتے ہیں, زیادہ نہیں لینے, ٹھیک ہے. آپ نے کھڑے ہو کے نہیں کھانا, آپ نے بیٹھ کے کھانا ہے. کیونکہ ایک بڑی اچھی ریسرچ ہوئی ہے, اس پہ یہ تھا کہ 3 گروپس تھے. ایک گروپ کو جو ہے نا کھانا دیا گیا ہے, سب کو سیم کھاا دیا گیا ہے. ایک گروپ کو صرف دیا گیا ہے ایک جو ہے نا پلاسٹک کے کنٹینر میں, اور کھڑے ہو کے کھایا ہے انہوں نے. دوسرے گروپ کو وہی پلاسٹک کنٹینر اسی طرح ٹیبل پہ رکھیں اور انہوں نے ٹیبل پہ کھائے. تیسرے گروپ کو وہی کھانا دیا ہے اور اس کو بڑے اچھے نا فائن ڈائننگ قسم کی پلیٹ اور ساتھ جو ہے نا کینڈل شینڈل لگا کے بڑا ایکسپیرینس کے ساتھ وہ دیا. اس کے بعد ان تینوں گروپس کو نا ڈیزرٹ آفر ہوئی ہے. جو بیٹھنے والا اور اچھا فائن ڈائننگ والا اور عزت سے جس نے کھایا ہے, اس نے وہی ڈیزرٹ 400 کیلریز کم کھائی ہے کمپیئر ٹو دا ون دیٹ اسٹینڈنگ, اینڈ جو دوسرا ہے وہ اس نے 200 ہوا. تو صرف آپ کا طریقہ کھانے کا جو ہے نا کہ کس کنڈیشن میں, ہمیں کیا ہوتا ہے جلدی ہے, اپنے لیے کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور بیٹھنے وہ. اور ہمارا اگر آپ پہلے دیکھے جائیں تو پوری فیملی بیٹھتی تھی, ایک ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, سلیکٹڈ کھانے ہوتے تھے. یہ نہیں تھا کہ جو ہے نا اتنے فرائیڈ اور یہ سارا کچھ, اور بڑے سادے کھانے ہوتے. آپ اوبیسٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اگر آپ گراف دیکھیں تو اس وقت بہت نیچے تھا, اب بہت اوپر ہے. وہ یہی ہے کہ ہمارا وہ کھانے پہ, وہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ کھانا ہمیں کنٹرول کر رہا ہے یا ہم کھانے کو کنٹرول یہ کر رہے ہیں. فیصلہ کرے گا کہ ہمیں صحت ملے گی کہ نہیں ملے گی. جب تک ہم کھانے کو کنٹرول کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے, جب کھانا ہمیں کنٹرول کر رہا ہے تو سب الٹا ہو جائے گا. اگر دیکھا جائے آپ کی والی وہ کہ سارا کچھ سنت کے ساتھ چل رہا ہے, اگر آپ اس کو فالو کریں, ہمیں کوئی زیادہ نیوٹریشن کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, ہیلتھ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ثابت ہے. اسی وجہ سے کہ آپ ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کھانا 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 کھانا. رزق تو اللہ نے دینا ہے, مجھے کیا پتہ ابھی مجھے جو ہے نا نیکسٹ کھانا ملے گا نہیں ملے گا. میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی تو اوپر ہے. سبحان اللہ. تو اگر مجھے یقین ہے تو ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا, باقی تو مجھے یقین تو ہے کہ مجھے ملے گا. دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ, کہ ہم نے جو ہے سارا فوکس کھانے پہ, تو آپ ذرا کھانا روک کے بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, روک کے دیکھیں. باقی جو ہے نا فیلنگز دیکھیں کہ جو ہنگر ہے وہ, اور سب سے اچھے طریقے سے اگر آپ نے ہنگر کو دوبارہ سمجھنا ہے تو وہ فاسٹنگ ہے. سبحان اللہ, یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. بالکل میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, کہتے ہیں یار فزیولوجیکل اسپیکٹ آف فاسٹنگ. میں نے کہا فزیولوجیکل کو سوچیں, چھوڑ دیں. وہ ابھی اس کی ریسرچ کچھ کہتے ہیں اچھا ہے, کچھ کہتے ہیں برا ہے. اچھا بھی ہے برا بھی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے پہ کس پہ اپلائی ہو رہا ہے. لیکن سائیکلوجیکل اسپیکٹ جو اس کا ہے نا وہ بہت مزے کا ہے, کہ آپ کا جو ہنگر ٹالرنس ہے وہ بڑھا دیتا ہے. مطلب آپ کو اگر, ہمیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے وہ لنچ نہیں مل رہا تھا, میں نے جی برگر منگا لیا, میں نے یہ کھا لیا, میں نے ساتھ فرائز بھی, کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے لنچ نہیں کھایا ہے, ڈنر میں آپ کھا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا ہنگر ٹالرنس بڑا ہوتا ہے, آپ کا رسپیکٹ بڑی ہوتی ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. لیکن ہمارا یہاں انفارچونیٹلی افطاری کے ٹیبلز دیکھ کے
یہ نہیں لگتا کہ یہ ہم فاسٹنگ جو ہے نا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا, اس کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد ہے کہ اسپرچویلٹی کی طرف جانا ہے. بالکل. اللہ لیکن ہم وہ نہیں, مطلب ہمارا تو وہ میں دیکھ رہا تھا لاسٹ رمضان نا, تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فروٹس مہنگے ہو جاتے ہیں, تو اب کیا فروٹس کے بغیر افطاری نہیں ہو سکتی؟ اب وہ افطاری کا ٹائم قریب ہے اور وہ بندہ دونوں ہاتھوں میں نا اتنے فروٹ پکڑ کے نا بھاگی جا رہا ہے, کبھی اس طرف ہو رہا ہے کبھی اس طرف ہو رہا ہے. اور میں یہ سوچ رہا, میں نے کہا کہ بھائی اگر ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بھائی محدود افطاری سے بھی پیٹ کو جو ہے نا سکون مل سکتا ہے. ہم نے نا رمضان کا جو ایک مہینہ تھا یہ شفا کا مہینہ تھا, اس میں آپ نے ایک اسپریچول ایکسپیرینس کرنا تھا, اپنے رب سے اپنے تعلق کو اسٹرانگ کرنا تھا, اور ہم ابھی بھی افطاری اور سحری میں ہی پھنسے رہتے ہیں. ہم تو وہ صبح شروع ہوتے ہیں تو افطاری کی تیاری, افطاری ختم ہوتی ہے تو سحری کی تیاری, بیچ میں عبادت تو بالکل ہی رہ جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو کھانے سے ڈسکنیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں لگتی کہ افطاری کے بعد, اتنی افطاری کے بعد یہ ڈنر کون کرتا ہے بھائی؟ لیکن وہ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی افطاری میں کچھ کھایا ہی نہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہماری جو کمزوری ہے, جس طرح آپ نے کہا کھانا ہماری کمزوری ہے, ہمیں بس یہ ہے کسی طرح یہ کھانا ختم ہو جانا ہے, وہ سیٹسفائی بھی کرنا ہے اپنے آپ کو. میرے کافی کلائنٹس کے ساتھ وہ بفے وغیرہ پہ جاتے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے پیسے پورے کرنے ہیں. لیکن یار مطلب آپ اگر زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ تو آپ کی ہیلتھ کے لیے خراب ہے, تو آپ نے پھر 100 دوائیاں بھی لینی ہیں, پھر ہسپتال کے بھی وزٹس ہیں, تو آپ تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ٹیمپریری سیٹسفیکشن کے لیے ہے, آپ پرماننٹ ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اور اس اپنی باڈی کے کیوز کو خراب کر رہے ہیں. اتنی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی باڈی کو. لوگ مہنگی دوائیاں لے لیتے ہیں, آپریشن کرا لیتے ہیں. اس دن میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں, خاتون آئیں, انہوں نے ویٹ لاس کرنا تھا, سارا ان کو 3 months کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے, سمجھایا, کہتی ہیں تھوڑا سا جی گزارا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. باہر جا کے پھر اندر آ گئی, کہتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بیریاٹرک سرجری ہوتی ہے میدا کٹوانے والی نا, وہی نہ کروا لوں. میں نے کہا آپ کمال کر رہی ہیں, ابھی 3 months میں آپ ڈسکاؤنٹ مانگ رہی تھیں, اب آپ تقریباً 8-10 لاکھ روپے کی سرجری کرانے کے لیے تیار ہو گئی, آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں نے کہا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اپنی خوراک کی ترتیب کو سیٹ کریں, اس کو پرائرٹی بنائیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے. تو لوگوں کا کیا کریں کہ وہ شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کہ بس فوراً سے کچھ ہو جائے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ وہ جو آپ بننا چاہتے ہیں نا وہ کرنا اسٹارٹ کریں. ہاں بالکل. جو آپ اگر آپ نے فٹ رہنا ہے تو آپ اس لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں ابھی سے. یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک شارٹ کٹ ماریں گے, وہاں تک پہنچ جائیں گے, ہم چینج ہو جائیں گے. آپ ابھی چینج نہیں ہوتے ہیں, آپ بعد میں بھی چینج نہیں ہوگے. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایستھیٹکس کے لیے, تو میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ ابھی اپنے باڈی کے ساتھ خوش نہیں ہیں نا تو بات 6 پیک سے بھی خوش نہیں ہوں گے. بالکل صحیح بات, ٹھیک گزرے ہے, ہیں اس سے, باڈی ڈسمافیا دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ ہم تو اس پروسیس سے گزرے ہیں. ہم سمجھتے تھے جا کے 6 پیک آئیں گے تو ہم جو ہے نا 7ویں آسمان پہ ہوں گے, لیکن وہاں پہ جا کے ڈپریشن ہوتا تھا. مجھے واقعہ یاد آ گیا, ادھر بحریہ میں ہی نا, میں فل 6 پیکس تھے میرے, لیکن ہم خود سے تو سیٹسفائی نہیں ہوتے, ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں اور. تو وہ جو شوٹ ہو رہا تھا نا, تو اس میں وہ بار بار مجھ ضد کر رہا کہ آپ شرٹ اتاریں. اب میں کمفرٹیبل نہیں تھا, کیونکہ تھوڑا سا مجھے تھا کہ تھوڑا سپریلک فیٹ ہے, ابھی میں اس لیول پہ نہیں ہوں, اتنے ڈرائی نہیں ہے میری فزیک. تو خیر میں نے مجبوراً شرٹ اتار دی. وہ فوٹو شوٹ ہوا, کچھ عرصہ پہلے نا وہ تصویر سامنے آ گئی میرے, اور میں نے کہا کہ میں ایسے دکھتا تھا اور میں کتنا ہی ناشکری کر رہا تھا. تو یہ باڈی ڈسمافیا ہے. یہ بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی. اسی کے اوپر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہوں گا, وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. بالکل. آج اگر خوشی کا لمحہ نہیں ہے تو وہ بندہ قیامت تک خوش نہیں ہو سکتا, کسی حالت میں خوش نہیں ہوگا. بالکل. تو آج اسی باڈی میں خوش ہو اور ایفرٹ کرو اور بہتری کی طرف جاؤ. وہ موٹیویشن جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کی موٹیویشن نیگیٹو ہوتی ہے, میں نے فلانی شادی کے لیے کرنا ہے, میں نے فلانے ایونٹ کے لیے کرنا ہے. اپنے لیے بھی کچھ کر لیں. پلس آپ کا جو باڈی آپ کو ایک نعمت دی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کی. اب میرے پاس ایک چیز ہے, میرے پاس ایک ہنر ہے, میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا, اور وہ امپروو ہوگی تو میں ایک ایسے لیول پہ جہاں پہ میں اپنے آپ سے سیٹسفائی ہوں گا کہ اگر میں اچھا انسان ہوں تو میں
بہتری ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا. تو باڈی بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے اگر آپ ہیلدی ہیں اور ہیلدی ہونا وہ آپ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں وہ آپ لیکن اگر آپ نے موٹیویشن آپ کی نگیٹو ہے یا پھر آپ کی موٹیویشن جو ہے نا وہ مٹیریلسٹک ہے تو پھر آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے, آپ اسی لوپ میں پھنسے رہیں گے. وہ خوشی آپ motivation نے آتی باہر ہے رکھی ہوئی ہے نا, ایسی خوشی ہے. کی تلاش آپ کو اندر نہیں ہے. جب اندر سے ہوگی اور یہ مشکل کام ہے, اس لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے آپ کو جو اندر آپ کے سر کے اندر جو ایک ڈائلاگ چل رہا ہے اس کو سمجھنا, اپنا سامنا کرنا, اپنا سامنا کرنا, وہ مشکل کام ہے اور اس سے لوگ بچتے ہیں. اور ہمارے پاس اب انفارچونیٹلی اتنا ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے, اتنی ڈسٹورشن آ گئی ہے کہ بڑے بڑوں کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہاں پہ وہ خود ہیں اور کہاں پہ ان کو انفلوئنس باہر سے کیا جا رہا ہے. انکانشیس لیونگ ہے نا, کانشیس بالکل. لیونگ ہے ہی نہیں لوگوں کی. ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی اسی پہ ہی نا کہ اگر فیئر ڈریون پرنسپل ہے نا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. خوف کب تک آپ کو, لو ڈریون ہوگا نا پرنسپل تو وہ لمبا عرصہ چل سکتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ میں خود سے محبت کرتا ہوں, اپنے آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں, اس لیے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. بالکل ایسے تو ہی. سیلف لو جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور وہ آپ کا ایک پازیٹیو ہے, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کسی پہ. آپ ایک جس طرح آپ نے کہا کہ خوشی آپ کی باہر نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلانے نے یہ کہا تو میرا یہ ہو گیا, اوپر نیچے ہو گیا. آپ کی جو اسٹینڈرڈز ہے وہ انٹرنل ہے. اور آپ کے ہمارے جو معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے سارے اسٹینڈرڈ ایکسٹرنل ہے, ہمارے انٹرنل کوئی اسٹینڈرڈس نہیں ہے. اس لیے ہم ہر سال ہر ڈیکیڈ کے بعد ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں. ورنہ ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس جتنا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس ہے, ہمارے پاس باہر دیکھیں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں ہمارے یہاں پہ دیکھیں CEO کون ہے جی, پاکستانی ہے. لیکن یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے وہ کلچر ہی بڑا نیگیٹو ہم کیا. فضول چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں نا, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا. اور وہ ہر چیز میں ہے, وہ ریلیجن میں بھی ہے, وہ ہمارے فٹنس انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہوگی. بالکل اللہ کا شکر ہے میں تو اس میں مطلب سائڈ پہ ہی رہا ہوں اپنے کام سے کام, کیونکہ ہمارا کام ہی بڑا ایسا ہے. لیکن آپ کو زیادہ فیس کرنا پڑا ہوگا. لیکن اس میں بھی نا ہر چیز بہتری کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے کہا اخلاص, سنسیریٹی. اگر آپ محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں آتی. کیونکہ پھر آپ کی اپنی ایک جرنی ہے, الحمدللہ. آپ اپنی جرنی پہ چل رہے ہیں, لوگ آتے جائیں گے, ذرا کارواں بنتے جائیں گے. الحمدللہ. آپ کی نا ایک اسپریچول بھی جو ہے سفر بھی شروع ہوا, اس کے اوپر تھوڑا ہمیں بتا دیں. تو یہ بڑا میرے جس طرح آپ نے کہا نا لائف میں سب سے بڑا, اگر میں کسی جرنی کو کہوں گا تو میری جو اپنی سیلف اویئرنیس کی یا پھر سیلف ایکچولائزیشن کی جرنی ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک بڑی نعمت, اور میں اس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کروں نا, میں آئی تھنک میرے خیال میں کم ہوگی. اور وہ بھی چل رہی ہے, مطلب وہ نہ ختم ہونے والی ہے. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. تو وہ منزل نہیں ہے جی, وہ بس سفر ہی سفر ہے. تو ہوا یہ کہ سب کچھ کر لیا, اچیو کر لیا ہے ایک ایسی ایج میں جہاں پہ میں نے جو چیز تصور بھی نہیں کی تھی کہ یار میں اتنا فائنینشلی کیریئر وائز اسٹیبل ہو جاؤں گا, جدھر سے میں اسپیشلی میرا ایک کیریئر بالکل زیرو سے جا کے میں فیل ہوا ہوں. وہ فیلئر سے اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے, لیکن میں سب کچھ ہو گیا, سب کچھ ہے, اللہ کا شکر میرے پاس سب کچھ ہے, اب کیا رہ گیا. لیکن وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ اینگر تھا, وہ اس وقت بھی تھا, وہ ایک نیگیٹو فیلنگ یا ایموشن ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. جلدی غصہ آنا, جلدی سے جو ہے نا اریٹیٹ ہونا, جلدی سے کیا کہتے ہیں ڈیفینسو ہو جانا. کسی نے کوئی بات کر دی, نہیں تم غلط ہو, میں ٹھیک ہوں, تو وہ ادھر جانا شروع ہو گیا کام, اور یہ بڑا ڈسٹربنگ تھا. تو ساتھ کتابیں فلاسفی سائیکالوجی پڑھتے رہے, لیکن خود کدھر سمجھ آنی ہے. جو بزرگوں نے باتیں کی ہیں وہ ہمیں کدھر سمجھ آنی ہے. میری ایک کلائنٹ تھی, ان کی میں نے بڑی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. اینڈ میں جو ہے نا 1-2 مہینے میں نے کوشش کی, ان کو میں نے پھر ریکویسٹ کی, میں نے بٹھایا, میں نے کہا دیکھیں میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا, آپ کو ایک اسپیشلسٹ
پراپر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے آپ کے، اور مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو ہے نا اگر میں ان کو پش کرتا رہا ہوں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، اور میرا اسکوپ آف پریکٹس یہ نہیں ہے، نہ میرے پاس ایکسپرٹیز ہے. اور ان کے ابھی تک میرے کیریئر میں سب سے زیادہ مسئلے مسائل جو کہتے ہیں نا ذہنی مسئلے مسائل میں نے وہ دیکھے ہیں، اور میں جینونلی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح ٹھیک ہو جائیں، اور وہ مجھے انٹرنلی بھی ہرٹ کرتی تھی یہ چیزیں کہ کسی کو میں ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں کر پا رہا، وہ ایک بے بسی سی آتی. خیر اچانک وہ غائب ہو گئی. 5-6 مہینے ہو گئے، مجھے ٹینشن بھی ہونا شروع کی، میں اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے. مجھے کوئی سال بعد میننگ کہتے ہیں داؤد میں بالکل صحیح نارمل کنڈیشن میں نے کہا یہ ان کو کیا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے یہ تو بالکل سیٹ ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا میں نے آپ کو ایک بندے سے ملانا ہے. اب میں جو ہے نا تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں، یہاں پہ سوڈو صوفیزم بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے ایسی دکانیں بنائی ہیں جو کہ اوپر سے بس پہنی ہوئی ہے بزنس بزنس. بالکل اللہ. تو میں ذرا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں، صاف سی بات ہے، میں بہت زیادہ جو ہے نا اوائڈ کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے ملنا ہے. اب مجھے ایسے لگے کہ اسی طرح نا کوئی صوفی سوڈیزم جو ہے نا بندہ ہے جو ان کو مل گیا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آپ نے ایک دفعہ آنا ہے ملنا ہے. ان کی بہت زیادہ انسسٹنس پہ میں پہنچ گیا. میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں ہے کیا. وہ ایک پروفیسر نکل آئے سائیکالوجی کے. ان کی کلاس میں بیٹھا ہے پہلے دن، اور میں ابھی اپنے پورے ڈیفینس میکینزم آن کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے بڑا پتہ ہے، میں تو بڑا منع خان ہوں اور میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں. میں تو جو ہے نا جارڈن پیٹرسن کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے فلانے فلاسفر کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، یہ مجھے کیا سکھائے گا، یہ تو جو باتیں کر رہا ہے یہ تو یوٹیوب پہ بھی پڑھی ہوئی ہیں. یہ کرتے کرتے لیکن اس میں 2-3 باتیں، وہ ایک اورینٹیشن کلاس تھی، ان نے کوئی 2-3 باتیں کی اور ان باتوں سے نا کوئی وہ دل کو لگی جا کے. میں اگلے ہفتے بھی گیا. ابھی 100% میں شور نہیں تھا کہ میں آؤں گا. اس سے اگلے ہفتے بھی گیا، اس سے اگلے ہفتے بھی گیا. کرتے کرتے جا کے نا کوئی 2-3 مہینے ان کے ساتھ جب گزارے تو میں 3 مہینے بعد جا کے میں پہلی دفعہ ان سے بات کی ہے. میں صرف جا کے چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ سائیکالوجی کے ٹیچر تھے، پی ایچ ڈی سارا کچھ، لیکن وہ میرے نزدیک وہ کسی عالم یا صوفی یا اس لیول سے کم نہیں تھے. وہ جس طریقے سے وہ نالج انہوں نے سکھایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنا، بیسیکلی انہوں نے کوشش کی. وہ ایک بڑے ریپیٹیو یونیورسٹی میں ایچ او ڈی تھے سائیکالوجی کے، انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ سسٹم ہی کرپٹ ہے، ادھر سے اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا. انہوں نے ایک اسکول بنایا سیلف اویئرنیس کا. انہوں نے کہا جس طرح ارسطو نے پڑھایا تھا، جس طرح سوکریٹس، وہ جو رومن جو ہے نا جو استادوں نے، میں نے اس طرح اسکول آف سیلف اویئرنیس، جہاں پہ لوگ آئیں وہ ڈگری کے لیے نہ آئیں، وہ سرٹیفکیٹ کے لیے نہ آئیں، وہ علم کے لیے آئیں. وہ صرف علم کا جو ہے جاتے رہیں، سیکھتے گئے، اپنے بارے میں سیکھا، لوگوں کے بارے میں سیکھا. وہ چیزیں سیکھی جو کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہے نا سامنے آئیں، ایسے اپنے آپ کو ایسے لمحوں میں فیس کرنا پڑا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری اپنی ہی ایک، یہ بھی ایک پرسونا ہے اندر، یہ بھی ہمارے اندر ہی ہے. اینڈ میں بتا کیا لگا، جو کہ جس کو ہم کالا سمجھ رہے ہیں وہ تو سفید ہے، اور جس کو ہم سفید سمجھ رہے ہیں وہ کالا ہے. اللہ اکبر. اور دونوں ایک ہیں. اور یہ لرننگ جو ہے نا، یہ سب سے میرے خیال میں پروفاؤنڈ لرننگ، جس کو کارل ینگ شیڈو کہتا ہے، کہ آپ کا جو شیڈو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا سب سے نیگیٹو چیز، وہی پازیٹیو ہے اور وہی سب سے اچھی ہے. ہمارے صوفیزم میں کہتے ہیں نا ایک نقطے میں گلمگدی. اللہ اکبر. تو یہ سارا آتا وہی ہے. اور کنیکٹ، ایک میرا اختلاف یہ تھا 2 سال کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ویسٹرن فلاسفرز ہیں،
یہ تو مطلب یہ اب ظاہر بات ہے نادان تھے, سمجھ نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے. تو 2 سال بعد نا انہوں نے وہ جب بھی ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا صبر کرو, جواب نہیں دیتے, صبر کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2 سال بعد جب انہوں نے ساری چیزیں نا ہماری قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کیا, صورتوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کیا, ایک ایک چیز کہتے ہیں یہ اس نے کہا ہے نا یہ یہاں کنیکٹ ہوتی ہے, یہ یہاں کنیکٹ ہوتی. اس لیکچر میں نا مجھے تو روح نکل گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا. اور وہاں پہ جو وہ ان کا نام ڈاکٹر عطر حمید صاحب ہیں, تو ابھی ملک میں نہیں ہیں, باہر گئے میں پڑھانے, لیکن اس ٹائم پہ نا جو ان کے لیے رسپیکٹ بنی ہے, کیونکہ میرا ایک چیز تھا کہ جو بھی علم حاصل کی ہے سارا کچھ ہے, لیکن اپنا جو ایمان ہے, اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں, 2 تو نہیں 2-3 دوست ہیں, وہ ایتھیسٹ ہیں. اس وقت بڑا فیشن تھا ایتھیسٹ, تو انہوں نے مجھے نا کچھ کتابیں پڑھائیں کہ یہ ایتھیزم پہ ہے, اور مجھے خوف کیا تھا کہ یار یہ تو مجھے لے جائیں گی, نکال کے لے جائیں گے, بالکل ہاں عقیدہ لے جائیں گے, اللہ سے دور لے جائیں گے. ہم تو ویسے ہی جو ہے نا نادان ہے اور ان پڑھ ہے, اور ہمیں تو پہلے ہی ہماری دین کا علم اس طرح سے نہیں ہے, ہمارا بالکل ایمان کمزور ہے. یہ تو اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایمان اور مضبوط ہوا. سبحان اللہ. کہ مطلب یہ تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے, یہ مطلب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ گمراہ نہیں ہونا, جو مرضی ہو جائے. پھر اس طرح کا علم آیا جہاں پہ وہ سائنٹیفکلی چیزیں پروو ہو رہی ہے. آپ فری ول کو سائنٹیفکلی پروو کر رہے ہیں کہ ہاں ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ نے آپ کو جو ہے نا ایک صلاحیت دی بھی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ فری ول نہیں ہے, یہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے, خود تو چل نہیں سکتا نظام. ہر نظام کے لیے کوئی پروگرامر تو چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور مزے کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے جو جینیس لیول پہ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں, ہماری طریقے سے نہیں مانتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کوئی ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی ایسا پروگرامر ہے, نظام عالم یہ سارا چلا رہا ہے, لیکن وہ اس کو اللہ نہیں کہتے. تو یہ ایک پروفاؤنڈ جو ہے نا اسپریچول جرنی کا جو ہے نا ایک اسپیکٹ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا. ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سنبھالنا ہے, ہم نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. پہلے اپنے آپ کو, ہماری اندر ہی ایک سمندر ہے, اس سمندر کو پہلے. میں نے اپنے ٹیچر سے بڑا نا عرصے بعد میں نے کافی کم لوگوں سے بات شیئر کی ہے, لیکن ابھی میں آپ سے اور آپ کے آڈینس سے شیئر کر لیتا ہوں. 2-3 سال بعد میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا ایک مسئلہ ہے. کہتے کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم ٹھیک ہو؟ تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نا ایک نیگیٹو انرجی تھی, بڑی زور سے ایک طوفان ہوتا تھا, جیسا سمندر میں نا کشتی طوفان میں نا ٹریول نیویگیٹ کر رہی ہے تو کچھ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. وہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ویو آئی ہے, یہ طوفان آیا, اس کو نیویگیٹ کرنا ہے. میں نے کہا اب سب دھوپ نکلی ہوئی ہے, وہ ہے, اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا اب جو ہے نا اب تمہارے پاس یہ پاور آ گئی ہے تو اب لوگوں کی ہیلپ کرو. سبحان اللہ. اب تم ٹھیک ہو گئے, اب تم لوگوں کی ہیلپ, تم ٹھیک نہیں ہو اور تم لوگوں کی ہیلپ کرو گے. ہاں اچھی بات ہے, کرنی چاہیے سارا کچھ, لیکن زیادہ آپ کا فوکس لوگ یہ کہ باقیوں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوتا ہے. میرا میسیج لوگ ہے یار اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے اندر دیکھیں. اگر آپ کو بڑی ایک اچھی بات ہے کہ میرے خیال میں کارل ینگ ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے نا کسی میں, تو وہ خلل آپ میں کمزوری ہے, ان میں نہیں ہے. وہ آپ کی نگیٹیوٹی کو انہینس کر رہی ہے. اس دن حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں, اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی ہیں. اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی, برے شوہر کو اپنی بیوی بری لگے گی. اب بتاؤ تمہیں اپنی بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ یعنی کہ سارا کا سارا فوکس ادھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سارا کا سارا فوکس ادھر ہے. ہمیں دوسروں پہ برائیاں نظر آتی رہتی ہیں اور اپنے اندر ہم جھانکتے ہی نہیں.
اور ہمیں پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. کچھ نہیں پتا جی. اللہ اکبر. اور جب تک ایسے رہے گا تو تھوڑا بہت پتہ لگتا رہے گا. یہ جو بھی آپ نے نا ابھی اس کے اوپر بات کی کہ کوئی چلانے والا ہے، کوئی ایسا ہے جو 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 بڑی پاور ہے جس کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے. اور اسی کے اوپر نا اس دن ایک آڈیو ان کی آئی تو وہ آپ بھی سنیے گا، فطرت کے اوپر. تو فطرت سے فاطر تک کا سفر ہے، فطرت سے فطرت بنانے والے کا سفر. تو اس میں انہوں نے نا بڑی ایک ریورس انجینئرنگ کی بڑی ایک طریقے سے نا بات کی کہ اتنے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، اور ان سیاروں میں ایک سیارہ ہے زمین، اور اس زمین کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے لاہور، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا شخص ہے جو چاہتا کیا ہے، اللہ کو جاننا. اتنی بڑی کائنات بنانے والے کو جان نہیں سکتے، اللہ کو جاننا نہیں ہے، ماننا ہے. کوئی تم سے پوچھے نا کہ اللہ کے ہونے کا کیا ثبوت ہے، تو جواب دینا میں ہوں نا ثبوت. وہ مجھے پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی کتاب ملی، بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈی. کچھ عالم تھے پیچھے موراکو وغیرہ میں، آج سے کئی 100 سالوں پہلے. انہوں نے ایک اسٹڈی وغیرہ مطلب آپس میں بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کرتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے. اگر آپ دیکھنے کی توفیق رکھیں، اس کو اس گہرائی میں جائیں، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. کون کہتا ہے اللہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک بڑی وہ ہے کہ آپ کا اللہ کے تو آپ ہر جگہ ہے، آپ کے اندر ہے، سراؤنڈنگ میں، ہر جگہ ہے. وہ یہی تو بات ہے ساری. اور اللہ جہاں پہ ایمان ہے، ایمان تو غیب پہ ہے. بات یہ ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے تمہیں توفیق نہیں دی ہے، ایک سرٹن لمیٹیشن ہے. وہ لمیٹیشن ایک لاک لگا ہوا ہے. سر جاپانیز گاڑیوں میں نا 180 پہ لاک لگا ہوا تھا، اس سے زیادہ اسپیڈ ہی نہیں کرتی. تو ہمارا تو ایک لاک رینج ہی ہماری اتنی، جتنی رینج ہے اس میں تو دیکھ لو کتنے آزاد جو ادھر سے آگے گیا ہے وہ گمراہی ہوا ہے. اور بڑے بڑے عالم جنہوں نے کوشش کی ہے، ہم تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے، وہ گمراہی ہوئے ہیں. عقل کی انتہا شیطان تک لے کے جاتی. بس تو یہ اگر لوگ سمجھ جائے نا کہ اللہ اس وقت سے بچائے. اور استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں آج کل جب یہ دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ بے استادے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر گوگل سائن پہ سب کچھ مل جائے گا. تو استاد کتنا ضروری ہے؟ استاد، اب استاد کے نا ڈفرینٹ شکلیں بھی ہیں. وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک شخص ہو، وہ ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایکسپیرینس تجربہ بھی بھی ہو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایک تو یہ بات جاننا کہ ہر لمحہ ہی آپ کے لیے ایک، اگر آپ سیکھنا چاہیں، ہر لمحہ ہی سیکھنے کے لیے. دوسرا مینٹر کی بات آئے تو مینٹر تو اگر ہماری صحابہ اور بڑے عالم ہیں، اگر آپ جتنا بڑا عالم اٹھا لیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی ورکس جو ہے نا، پلیٹو کو اٹھا لیں، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے استاد کی تعریفیں لکھی ہیں، اس کی سٹوری لکھی ہے، اس پہ اس کی جو ہے نا. اسی طرح جتنے عالم اٹھا لیں، انہوں نے اپنی استاد اور یا ان کی ٹیچنگز بس الفاظ میں لکھی ہے یا بیان کی ہے. تو مینٹر ہونا جو ہے نا وہ ایک نیسیسٹی ہے، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت بڑی مسنگ ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں اکثر اپنے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مینٹرشپ کیوں ضروری ہے. میں ان کو بڑا کہتا ہوں مینٹرشپ ضروری ہے، اور جائیں ڈفرینٹ. یہ نہیں کہ اگر آپ فٹنس میں ہیں تو صرف فٹنس میں مینٹرشپ کریں، نہیں، ہر جگہ جائیں، ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کریں. کوئی اور اگر میں نے کتاب اٹھائی کہ سائیکل چلانا کیسے ہے، میں جتنا مرضی پڑھ لوں، جتنا مرضی اس کے بارے میں گوگل پہ سرچ کروں یا یوٹیوب پہ سرچ کروں، اینڈ میں جب تک میں اس پہ بیٹھوں گا نہیں تو مجھے تو نہیں چلانی آگی. لیکن اگر ایک بندہ جس کو آلریڈی سائیکل چلانا آتی ہے اور اس نے وہ سارا ایکسپیرینس کیا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آپ کو کتنا آسان ہو جائے. واہ واہ واہ. تو آپ کو وہ ساری پیچھے آپ کی جو ٹائم ضائع، تحقیق، فرسٹریشن، وہ ساری چیزیں ختم. آپ ایک لیول کراس کر جاتے ہیں، سیدھا پہنچ جاتے ہیں. پھر جو چیز آپ غلط کریں گے وہ اس چیز غلطی کو آپ کو ٹھیک کرے گا. جہاں پہ آپ سڑک سے اتریں گے آپ کو کہیں نہیں یہ سڑک ہے، اس پہ جانا ہے. یہی مینٹر کرتا ہے کہ آپ جہاں پہ سائڈ پہ جانے لگتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ
اس نالج میں جائیں جہاں پہ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. مطلب فلاسفی جو ہے اس میں بڑے آسانی سے آپ غلط راستے پہ جا سکتے ہیں. ہمارا دین ہے اس پہ بڑے آسانی سے آپ کہیں پہ بھی غلط گمراہ راستے ہو جا سکتے ہیں. بالکل. اللہ اکبر. اتنے فیسٹس بنے ہوئے ہیں کہ اس میں اب وہ آپ اسی میں پھر پھنس جاتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے اسی سے نا بات یاد آئی کہ کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ کیا بغیر استاد کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا؟ جواب دیا ہو سکتا ہے لیکن استاد والا بہت کامیاب ہوتا ہے. تو وہ جس کو مینٹور مل جائے نا, جس کو استاد مل جائے, وہ پھر بہت آگے نکل جاتا ہے. بہت آگے نکل جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیے ایکسپیرینس ہے نا, وہ بڑی چیزیں سکھاتا ہے. اور اگر آپ وہ ایکسپیرینس آگے ٹرانسفر کرنے میں, اگر اسپیشلی اگر وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ولنگ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ولنگ ہے, تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور استاد کو بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا, آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے, آپ کا تو دل میں تو کہتا ہوں آپ تو اکثر نا وہ تھوڑا آپ کا ٹائم ہے, نہیں بولو بولو بولو, اچھا سوال بھی آدھا جواب ہوتا ہے. ہماری جو انرجی ہے نا وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور یہ بات مینٹر جو ہے نا وہ سوال پوچھنا سکھاتا ہے, جواب نہیں دیتا. اللہ اکبر. کہ آپ نے سوال کیسے کرنا ہے. استاد علم نہیں دیتا, علم کی پیاس دیتا ہے. میرے جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں ڈانٹتے تھے, اور اس میں کلاس ایسی ہوتی تھی, اس میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوتے تھے, سی ای اوز بھی بیٹھے, تو سب کی کلاس ہو رہی ہوتی. ڈانٹتے رہتے تھے, کہتے جاؤ اور دفعہ ہو جاؤ, پہلے اچھا سوال سیکھنا سیکھو, تم یہاں مجھے جواب دے رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. اچھا سوال جو ہے نا جو ہے نا پوچھنا بھی ایک, اس کے لیے بھی بڑی نالج چاہیے. مجھے اس سے نا یاد آ گیا, یہ بڑی جو ہے نا بات بالکل ایک اور اس پہ چلی گئی. یہ جو میں جن کا نام لیتا ہوں, جنہوں نے میری لائف چینج کی, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو محافل ہوتی تھی نا, جو اس میں نا لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ انکریج کرتے تھے سوال پوچھو, اور کہتے کہ جو ہے نا بس جو ذاتی سوال ہے وہ پوچھنا ہے, لوگوں کے متعلق نہیں پوچھنا, ذاتی سوال اور تازہ سوال. تو ایک وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نا بڑا پریپیئر کر کے گئی نا کہ آج تو مجھ سے سوال پوچھیں گے نا, میرے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہوتا جب بھی پوچھتے تھے. تو اس دن مجھ سے نہیں پوچھا. تو نیکسٹ محفل جب ہوئی نا, تو جیسی وہ محفل سٹارٹ ہوئی تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی سوال پوچھو, تو میں نے جیسے ہی سوال پوچھا تو کہتے ہیں نہیں باسی سوال نہیں چلیں گے, تازہ سوال پوچھو. تو یہ نہیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ سوال پوچھنا, سوال سوچنا, سوال پوچھنا سکھاتے ہیں, اور جو انسان سوال کرنا شروع ہو جائے نا اس کو جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ یہ کتنا ضروری ہے علم کو سیکھنے میں, اور پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ اس کو سکھاتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ آپ کا مشکور ہوتا تھا, وہ کہتا تھا کہ دیکھو بھائی مجھے کوئی فرق پڑا, تو اس سے جو موٹیویشن ملتی ہے, یعنی کہ آپ کے ہونے سے کسی کی لائف میں آسانی آ رہی ہے, تو اس سے بڑی موٹیویشن اور کوئی نہیں ہے. آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے. ایسے ہی جی بالکل الحمد للہ. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا, کہ یعنی کہ اگر آپ اس کے بارے میں آپ کو اس کا شعور ہے بھی کہ نہیں بھی ہے, لیکن وہ جو اگلے بندے کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے نا, ابھی ریسنٹلی وہ اس دن خاتون آئی, 30 منٹس وہ صرف بات کرتی رہی, انہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ملا تھا جو ان کو سنے, اور میں بس یوں کر کے ان کو سنتا رہا. وہ بولتی گئیں. آخر میں نے کہا اچھا کیسا طریقہ ہوگا, کس سے ملنا ہے, چلی گئی. پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, لیکن صرف ان کو توجہ سے سننے سے نا ان کی جتنی بھڑاس تھی, جتنا بوجھ تھا نا, وہ نکل گیا. اور وہ جب باہر گئی ہیں تو ان کے چہرے پہ جو اسمائل تھی, میں بھی اچھا محسوس کر رہا, وہ بھی اچھا محسوس کر رہی. تو اب نا ہمیں اس چیز سے, یہ جو بالکل ایک جو کتابی چیز ہے کہ جس میں 2 نسخے لکھ دیے, سیدھی طرح سے بات نہیں کی, اس سے نکلنا پڑے گا. ہم نہیں میڈیکل میں تو وہ آپ کا موٹیویشنل انٹرویوئنگ ہے. موٹیویشنل انٹرویوئنگ جتنا عرصہ ہو گیا ہمیں سکھاتے ہوئے, مجھے یاد آیا اسٹوڈنٹ اپنا, میری 2 اسٹوڈنٹس تھی, وہ میرے خیال میں او لیول سے پہلے بھی میرے ساتھ انہوں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی. اب ماشاء اللہ سے وہ امریکہ میں جا کے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. تو جب وہ میڈیکل کے لیے پہلے سال گئیں تو میں نے ان سے واپس آئیں سمر بریک میں نے ان سے پوچھا کیا سیکھا پہلے سال میڈیکل میں. کیا انیٹمی وہ ہمارا جو ہوتا ہے نا سیدھا لگا دیتے ہیں آپ کو پریکٹیکل. انہوں نے کہا یار انہوں نے تو کچھ نہیں سکھایا. میں نے کہا تو پھر سال کیا کیا ہے؟ کہتے صرف ایتھکس سکھائے, پیشنٹ کے ساتھ بیٹھنا کس طرح ہے, بولنا کس طرح ہے, رویہ کیسا ہے, صرف رویہ بتایا کہ پیشنٹ کے ساتھ وہ ہے. اس میں آتا ہے موٹیویشنل انٹرویو کہ آپ ان کے پاس جواب ہے, صرف آپ نے اس کو فریگمنٹ کرنا ہے.
جواب ہمارے پاس مطلب میں اگر آپ کے پاس آتا ہوں مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار میں ایک نیوٹریشن کوچ ہوں. میں آپ کی باڈی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ اپنی باڈی کے ابھی دنیا میں سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے پوری زندگی اپنی باڈی میں گزاری ہے. بالکل صحیح. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کی جس طرح انفارمیشن ایج ہے, سب کو پتہ ہے کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کتنا کھانا ہے. مسئلہ کہاں پہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو میں اس کو کہتا ہوں نا اڈلٹ ڈیسیژن, بالکل کہ بچوں کی طرح نہیں کھانا, بڑے لوگوں کی طرح کھانا ہے. ہم ابھی تک بچوں کی طرح ہمارے اندر کا بچہ ہی نہیں ختم ہو رہا. وہ ہم نے آئس کریم کھانی ہے وہ, اور وہ کیونکہ ہماری وہ جو فیلنگز ہیں ہم اسی کو کھانے سے مار رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی بھوک نہیں مار رہے ہوتے, ہم اپنی جو ہے نا ایموشنس کو ایموشنس کو مار رہے ہوتے ہیں. دبا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے. تو ہمارا جو ہے نا وہ طریقہ ہی جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہمارا وہ نسخے والا جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا. وہ سمٹمس کو ٹریٹ کرنا ہے, کاز کیا ہے. آپ ایکٹیویٹی کریں گے, آپ کی باڈی ویسی ریجنریٹ اچھا کرے گی. تو آپ کو تو کوئی وہ جو ہے نا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس, نہ آپ کو کوئی جو ہے نا ریزن چاہیے ایکٹیو رہنے کے لیے. میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا میں صرف یہ سکھاتا ہوں کہ اگر آپ موو اچھا کریں گے اور کھائیں گے اچھا, آپ کی باڈی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا اور میرے پاس ایسا کوئی اور یہی تو علاج ہے, سیکرٹ نہیں ہے, اور یہی سیکرٹ ہے. اگر سمجھنے والے یہ سمجھ لیں. آپ کی اسی بات پہ نا قرآن کی ایک آیت کے کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو, اور ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. یہی دو چیزیں اگر اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے, کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا مل جائے, کوئی عمل کروانے والا مل جائے. اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اب وہ استاد کی بات مانیں گے تو بات, اور استاد کون ہوتا ہے؟ جس کی بات پر اپنی بات سے زیادہ یقین ہو. ورنہ تو بس پھر تکبر ہی ہے نا, کہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ سیاڑا بندہ نہیں ملا, استاد نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تکبر کی زد میں. میں تو انکریج کرتا ہوں. میں تو ایسے لوگوں کے پاس, ایک ڈاکٹر ٹریور کیشی ہیں, ان کے پاس میں کووڈ کے دوران کچھ کرنے کو نہیں تھا, سب لاک ڈاؤن تھا, لوگ کہہ رہے تھے آن لائن جائیں. میں نے کہا دیکھیں مجھے بڑے ٹائم بعد ٹائم ملا ہے. میں تو اس کو جب تک اللہ نے دیا وہ انجوائے کرتے ہیں, جب ختم ہوگا تو دیکھی جائے گی, نکلیں گے. میری بیگم بھی کہتی ہیں کہ تم نے کچھ کرنا نہیں ہے 5-6 مہینے بعد. میں نے کہا جب تک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے اللہ کی طرف سے. اس ٹائم پہ میں نے اس کو منتیں کی, اس کو میں 2 سال سے منتیں کر رہا تھا کہ مجھے مینٹرشپ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, کووڈ میں پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, اس کو کوئی ہے نا, اس نے کہا یار یہ میں ایک پروگرام کر رہا ہوں تو آ جاؤ, تو تم نے میرے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے, تو تم بھی سمجھ لو گے اور تمہارا وہ مینٹرشپ بھی ہو جائے گی. میں نے کہا یہ تو اس میں وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہمارے جو طور طریقے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ. وہ تو کہتا ہے کہ نیوٹریشن تو ہے ہی نہیں, چیز تو ساری کوگنیٹیو نیوٹریشن ہے, کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کیوں کھا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح. اور کیسے کھا رہے ہیں وہ ضروری ہے. کیا بات ہے. میں نے کہا یہ تو یار گیم ہی بالکل اوپر ہی گیا ہوا. اور اس بندے کی بھی وہ 22 سال کی ایج میں 2 PhDs کی ہوئی تھی اس نے. 26 سال کی ایج میں وہ کینسر ریسرچ پہ کام کر رہا تھا. 26 کہتا ہے میں لیب میں تھا, اسٹوری اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کینسر اور ریسرچ پہ اپنا کام کر رہے تھے, سیمپل بایو کیمسٹری میں اس کی PhD تھی, اور بڑا جو ہے نا. تو اس نے کہا یار میں کیا کر رہا ہوں, اسی کیوبیکل میں آتا ہوں, یہیں پہ ٹیسٹنگ کرتا ہوں, گھر چلے جاتا ہوں تھک ہار کے. اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. اس کی ہیلتھ خراب ہو گئی تھی. اس نے کہا میں اپنی ہیلتھ ٹھیک کرنے کے لیے میں نے ریئلائز کیا کہ کتنا مشکل کام ہے, اور وہ ٹھیک کرتے کرتے اب اس کی ایک بڑی کمپنی ہے جس میں وہ لوگوں کو صرف نیوٹریشن کا کام کراتا ہے, اور وہ بھی کوگنیٹیو نیوٹریشن. کیا بات. کوگنیٹیو نیوٹریشن کیا ہے کہ آپ دا سائیکالوجی بیہائنڈ واٹ یو ایٹ, جو آپ ایکشنز ہیں آپ کے, وہ ایکشنز کیوں ہیں, کیسے ہیں, وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا کیا الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ہاں کل کر لیں گے, کہ فلانے نے کہہ دیا تو میں نے کھا لیا, آج تو بیمار تھا تو کھا لیا, مروت میں کھاتے رہے. ہاں بس. اور وہ ساری چیزیں بریک ڈاؤن کر کے ختم کر کے کہ اب اس کو ٹھیک کس طرح کرنی ہے. تو اور وہ چیزیں مطلب ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی.
تو آپ جائیں گے اور جتنے ڈفرینٹ لوگوں مینٹرس کے پاس جائیں گے, کچھ برے بھی ہوں گے, خیر ہے, تجربہ ہی ہے نا, آپ سیکھتے جائیں گے. جزاک اللہ خیر سید داؤد بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں, میرا تو دل نہیں کر رہا کہ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کیا جائے. نیکسٹ جو ہے نا, چونکہ ہم دونوں پشتون بھائی ہیں, تو میں نے سوچا کہ جو پشتون ہے, پشتوں میں بھی نا ایک پوڈ کاسٹ ہم انشاءاللہ نہیں بالکل ضروری ہے, ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بڑے زمون گڈر پختانو ورو ندی اب وڈیر خوشحالی کی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر ایک دفعہ پھر, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.